معزز ناظرین اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج پھر میں ڈاکٹر محمد انور راؤ آپ کی خدمت میں کیلکولس 2 کے لیکچر 2 کے لیے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے لیکچر 1 میں ہم نے کیلکولس کو انٹروڈیوس کرایا اور یہ بتایا کہ کیلکولس کس کس جگہ کام آتی ہے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ کی لوکیشن کے لیے ریفرنس ایکسس پہ بات کی، اور اس کے بعد ہم نے فنکشن کو ڈیفائن کیا، فنکشنز آف ون ویریبل کی بات کی، ریئل نمبر سسٹم کی بات کی۔ فنکشن کو کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے اس کی ہم نے بات نہیں کی۔ آج کے لیکچر میں ہم وہیں سے چلیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ فنکشن کو ایویلیویٹ کریں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی فنکشن کا فارمولہ دے رکھا ہو، اگر فنکشن ایکس کا ہو تو اس کی ایکس کی ویلیو دی ہو تو اس کی ویلیو، فنکشن کی ویلیو کیسے معلوم کرتے ہیں۔ فنکشن آف ون ویریبل میں آپ یہ سب باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ بات ہم فنکشن آف 2 یا اس سے زیادہ ویریبل کے فنکشن میں کریں گے۔ اس کے بعد ہم ایلیمنٹس آف انالیٹک جیومیٹری کریں گے۔ جیسا کہ کیلکولس 1 میں آپ کی ضرورت تھی کہ کیل 1 پڑھنے کے لیے آپ کو فنکشن آف ون ویریبل کی جیومیٹری کی ضرورت تھی، اس کی فگر کی ضرورت تھی۔ ہمارے اس کورس میں کیونکہ یہ کورس فنکشن آف مور دین ون ویریبل ہے تو ہمیں جیومیٹری کی ضرورت ہوگی، کہ 3 ڈائمینشنل جیومیٹری کی ضرورت ہوگی۔ اس جیومیٹری کی ابتدائی باتیں ہم اس لیکچر میں کریں گے تاکہ ہمارا فنکشن آف 2 اور مور دین 2 ویریبل کا کنسیپٹ فگر کے ساتھ، شکلوں کے ساتھ کلیئر ہو سکے۔ اب ہم سب سے پہلے اپنے پہلے لیکچر کی کنٹینیوشن میں فنکشن کی ایگزامپل کرتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہماری بڑی سمپل سے ہے، اور یہ دیکھیے کہ جو یہ ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے اس کے لیے ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ پہلی ایگزامپل جو ہے یہ f(x) = 2x² - 1۔ اس میں ہم فنکشن کی ویلیو ایٹ x = 1 f1 معلوم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کیا کریں گے ہم کہ x کی جگہ we will put x = 1۔ So where there is x, we replace it by 1. So in this way, it is 2 1² - 1 and ultimately it is equal to 1. یہ next ہمارے پاس we give the value to x = 4. So f4 is equal to 2 4² - 1 and that is equal to 31. Then we give the value to x is equal to -2. So f of -2 is equal to 2 into -2² - 1 and is equal to 7۔ آپ نے دیکھا کہ یہ فنکشن ہمارے x کا ہے اور اس x کو ہم ریپلیس کر رہے تھے کسی ریئل نمبر سے۔ ہماری یہ ان پٹ ضروری نہیں کہ ریئل نمبر ہو، یہ ان پٹ کوئی اور الفابیٹ، کریکٹرسٹکس یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اسی ایگزامپل کی کنٹینیوس میں ہم دیکھتے ہیں کہ f(t-4) یہاں ہم نے x کو جو ریپلیس کیا ہے وہ t-4 سے ریپلیس کیا ہے۔ So 2 into t-2² - 1 is equal to 2t² - 16t + 31۔ اب تک ہم
یہ ایگزامپل جو تھی ہماری یہ 1 ویریبل کے فنکشن کی تھی. اب ہم جو ایگزامپل اس سے اگلی لیں گے وہ ایگزامپل فنکشن آف 2 ویریبل کی ہوگی. جیسا کہ اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ ایف آف ایکس وائی اس کو ایسے لکھتے ہیں جیسے اس کو ایف ایکس لکھتے ہیں تو فنکشن اگر 2 ویریبل کا ہو تو بریکٹ میں یہ 2 ویریبل لکھتے ہیں. ایف ایکس وائی از اکول ٹو ایکس اسکوئر وائی پلس 1. اس کی ویلیو اس فنکشن کی ایف آف 2 1. یہ 2 مین کہ ایکس از اکول ٹو 2 اور 1 کا مطلب ہے کہ وائی از اکول ٹو 1. تو جہاں کہیں ایکس ہے اس کو ہم 2 سے ریپلیس کریں گے اور جہاں کہیں وائی ہے اس کو ہم 1 سے ریپلیس کریں گے. اس طریقے سے ایف آف 2 1 یہ ہو جاتا ہے دیٹ از اکول ٹو 2 اسکوئر انٹو 1 پلس 1 which is ultimately equal to 5. Next, f of 1 2 means where there is x, put x is equal to 1, where there is y, put y is equal to 2. So this f12 is equal to 1 square into 2 plus 1 is equal to 3. Next, f of 0 0 mean x is equal to 0, y is equal to 0, and it is very easy to see that that is equal to 1. Next, f of 1 minus 3, so that is equal to 1 square minus 3 plus 1, that is minus 3 plus 1 is equal to minus 2. پہلے ایگزامپل کی طرح جس طریقے سے ہمارے پاس یہ ان پٹ ضروری نہیں کہ یہ ریئل نمبرز ہی ہوں، یہ کوئی الفابیٹک کریکٹرسٹک بھی ہو سکتے ہیں. سو ہم آگے دیکھتے ہیں اسی ایگزامپل میں ایف آف 3a اے مین جہاں x ہے وہاں 3a پٹ کرنا ہے اور جہاں y ہے وہاں a پٹ کرنا ہے. سو ایف آف 3a a از اکول ٹو 3a اسکوئر انٹو a پلس 1 is equal to 9a cube plus 1. اس سے آگے بھی اسی ایگزامپل میں اسی طریقے سے ہمارے پاس ہم معلوم کر رہے ہیں ایف آف اے بی کوما اے مائنس بی، یعنی ایکس از اکول ٹو اے بی ہے اور وائی از اکول ٹو اے مائنس بی ہے. اس کو ایولیٹ کرتے ہیں، فنکشن کی ویلیو نکلتی ہے از اکول ٹو اے بی اسکوئر انٹو اے مائنس بی پلس 1، جو کہ الٹیمیٹلی اس کے برابر ہو جاتا ہے اکول ٹو اے کیوب بی اسکوئر مائنس اے اسکوئر بی کیوب پلس 1. اب ہم نیکسٹ ایگزامپل لیتے ہیں، ایک اور ایگزامپل جو کہ اسی قسم کی ہے. اس ایگزامپل کے لیے ہم دیکھتے ہیں سلائڈ پر ایف آف ایکس وائی از اکول ٹو ایکس پلس ایکس وائی کیوبک روٹ. پارٹ اے ایف آف 2 4. Here we replace x by 2 and y by 4. So f of 2 4 is equal to 2 plus 2 into 4 cubic root is equal to 2 plus 8 cubic root, which is equal to 2 plus 2 is equal to 4. جیسا کہ ہماری پہلی ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ہماری ان پٹ ریئل نمبر کے علاوہ کوئی کریکٹرسٹکس کے الفابیٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایکس کو جو ریپلیس کریں گے اس میں ہم ضروری نہیں ہے کہ وہ ریئل نمبر ہوں، اس کے لیے کوئی اے بی سی بھی ریپلیس کر سکتے ہیں. جیسا کہ اب ہم دیکھتے ہیں بی پارٹ ایف آف ٹی ٹی اسکوئر از اکول ٹو ٹی پلس ٹی انٹو ٹی اسکوئر cubic root is equal to t plus t cubic root and is equal to t plus t is equal to 2t. سی پارٹ بھی کچھ ایسی ہے اور اس میں ہم x کو x سے ریپلیس کر رہے ہیں اور y کو x اسکوئر سے ریپلیس کر رہے ہیں. سو ایف آف
x square is equal to x plus x into x square cubic root is equal to x plus x cube of cubic root is equal to x plus x is equal to 2x. Part D, f of 2y square comma 4y is equal to 2y square plus 2y square into 4y का cubic root is equal to 2y square plus 8y cube का cubic root is equal to 2y square plus 2y. आपने देखा कि यहां हम पहले एग्जाम्पल की तरह अपने इनपुट को जरूरी नहीं कि रियल नंबर से तब्दील करें, इसको किसी अल्फाबेट से यानी x एज ए फंक्शन ऑफ x और y को भी y एज ए फंक्शन ऑफ y और y एज ए फंक्शन ऑफ x से तब्दील कर सकते हैं. हमारी अगली एग्जाम्पल 3 वेरिएबल की होगी. चलिए हम अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं और वह अगली एग्जाम्पल की वैल्यू एवेल्युएट करते हैं. ये एग्जाम्पल, इसमें आपको नजर आ रहा है कि 3 वेरिएबल है. f of x y z is equal to 1 minus x square minus y square minus z square का स्क्वायर रूट. वैल्यू मालूम कर रहे हैं हम f of 0, 1 by 2, 1 by 2. इसका मतलब ये है कि x को रिप्लेस करना है 0 से, y को रिप्लेस करना है 1 by 2 से और z को रिप्लेस करना है 1 by 2 से. So f of 0, 1 by 2, 1 by 2 is equal to square root of 1 minus 0 square minus half square minus half square is equal to square root of 1 by 2. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं. ये एग्जाम्पल भी हमारी 3 वेरिएबल की है. f of x y z is equal to x y square z cube plus 3. f of 2, 1, 2 mean कि where there is x, put x is equal to 2, where there is y, put y is equal to 1, where there is z, put z is equal to 2. So this will become 2 1 square 2 cube plus 3 equal to 19. Next, f of 0 0 0 that is equal to 0 into 0 square into 0 cube plus 3 which is equal to 3. पहली एग्जाम्पल की तरह यहां पर भी हमारी इनपुट जो है वो अल्फाबेट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसा कि f of a mean x is equal to a, y is equal to a and z is equal to a. So this is equal to a square a cube plus 3 is equal to a6 plus 3. Next, f of t square minus t, so that is equal to t into t square minus t cube plus 3 is equal to minus t8 plus 3. Next, f of minus 3 1 1 is equal to minus 3 1 square 1 cube plus 3 is equal to 0. इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल पे चलेंगे. इनमें और पहले एग्जाम्पल में थोड़ा सा फर्क होगा. देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. f of x y z is equal to x square y square z 4. Here xt is equal to t cube, yt is equal to t square and zt is equal to t. इससे घबराने की जरूरत नहीं. ये कहना चाहते हैं हम कि x इज ए फंक्शन ऑफ t. इसको सिंपल अगर हम ये भी लिख लें x इज इक्वल टू टी क्यूब या y इज इक्वल टू टी स्क्वायर या z इज इक्वल टू टी, सो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ये x और ब्रैकेट में t सिर्फ इस बात को जाहिर करते हैं कि x इज ए फंक्शन ऑफ t. सो वी एवल्यूएट द वैल्यू ऑफ f फॉर xt, yt, zt, mean where this x we replace it by xt, where this y we replace it by yt, and where this z
we replace it by zt. Because xt is equal to t cube, so this is equal to square of t cube into square of t square into 4 power of t, which is ultimately equal to t raised to power 14. نیکسٹ ایگزامپل ہم پھر ایک 3 ویریبل کی ایگزامپل لیتے ہیں. ایف آف ایکس وائی زیڈ از اکول ٹو ایکس وائی زیڈ پلس ایکس, دین ایف آف ایکس وائی کاما وائی اور ایکس کاما ایکس زیڈ. سو ہیئر وی آر ریپلیسنگ ایکس بائی ایکس وائی اینڈ وائی بائی وائی اور ایکس اینڈ زیڈ بائی ایکس زیڈ. So which is equal to xy, y over x into xz plus xy, and which is ultimately equal to xy square z plus xy. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. g of xyz is equal to z sin xy. u xyz is equal to z cube x square. Vxyz is equal to rho xyz, and wxyz is equal to xy over z. Here u is a function of x and z, v is a function of xyz, w is a function of xyz. Now we will evaluate the value of g replacing x by u, y by v and z by w. So here the value of g at these function will be equal to w xyz sin u of xyz into v of xyz. What is w xyz? That is xy over z. What is u xyz? That is x square z square rho xyz. So this line is equal to xy over z sin x square z cube into rho xyz, which is equal to xy divided by z sin rho of rho x cube y z 4. ہم فنکشنز کی ویلیوز معلوم کر رہے تھے. ان پٹ انڈیپینڈنٹ کی ویریبلز کی ویلیو ہماری ریئل نمبرز تھی یا الفابیٹ کے کریکٹرز تھے. کیا ہر ریئل نمبر ویلیو کے طور پر لیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے. سو آپ اس ایگزامپل کو دیکھیے اور دیکھیے کہ کیا ہر ریئل نمبر، کوئی بھی ریئل نمبر ہو، اس میں ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے اس ایگزامپل کو دیکھیں. ایف ایکس از اکول ٹو ایکس مائنس 2 اسکوائر روٹ ڈیوائڈ بائی ایکس. اگر یہاں ایکس 0 ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ڈویژن بائی 0 از ناٹ permissible in mathematics. It will tends to infinity. So we are getting infinite answer, not definite. So the function will not be defined at x is equal to 0. Similarly, if x is less than 2, what happens? We will get negative real numbers under the square root. You know that square root of negative real number does not exist, and we get imaginary number. So this substitution is not possible. So we are restricted here. We cannot take x is equal to 0. We cannot take x less than 2. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ریئل نمبر ہم اپنی ان پٹ کے طور پر نہیں لے سکتے. اس میں کچھ ریسٹرکشنز اور پابندیاں ہیں. جو ریئل نمبرز ہم لے سکتے ہیں ان پر فنکشن
डिफाइन होता है। रियल नंबर का वो सबसेट जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम फंक्शन की डोमेन कहते हैं। डोमेन के मुतल्लिक हम ज्यादा बात हम कुछ आगे चलकर करेंगे। इससे पहले हमने जो फंक्शंस डिफाइन किए हैं पहले लेक्चर में, उनको हम उनकी समरी देते हैं और प्रिसाइज तौर पर उनकी डेफिनेशन देते हैं, चाहे वो फंक्शन एक रियल नंबर का हो या दो रियल नंबर का हो या इससे ज्यादा का हो। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ए फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल एक्स is a rule that assigns a unique real number fx to each point x in some set d of the real line. Next, function of two variables. A function f in two real variables x and y is a rule that assigns a unique real number fxy to each point xy in some set d of xy plane. Next, function of three variables. A function f in three real variables x, y and z is a rule that assigns a unique real number f of x, y, z to each point x, y, z in some set d of three-dimensional space. Next, a function of n variables. A function f in n real variables x1, x2, x3 up to xn is a rule that assigns a unique real number w, which is equal to, say, f of x1, x2, x3, xn to each point x1, x2, x3 up to xn in some set d of n-dimensional space. So, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا کہ یہ ایک رول ہے جو کہ ایک سیٹ کے ایلیمنٹ کو دوسری سیٹ کے ایلیمنٹس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ تو فنکشن آف ون ویریبل میں ہمارے پاس جب ہم ذکر کرتے ہیں سیٹ ڈی کا، تو یہ ڈی جو سیٹ ہے یہ سب سیٹ ہے ریئل نمبر کا۔ فنکشن آف ٹو ویریبل میں یہ جو ڈی سیٹ ہے یہ سب سیٹ ہے ٹو ڈائمینشنل اسپیس کا، اور اسی طریقے سے فنکشن آف تھری ویریبل میں ڈی جو ہے یہ سب سیٹ ہے تھری ڈائمینشنل اسپیس کا۔ یہ ڈی ہمارے فنکشن کی ڈومین کہلاتی ہے، کیونکہ فنکشن انہی ڈومین کے ایلیمنٹس پر ڈیفائن ہوتا ہے۔ البتہ ان تمام فنکشنز میں ایک بات ضرور کامن ہے کہ یہ تمام ویلیوز جو لیتے ہیں وہ ریئل نمبر سیٹ سے لیتے ہیں، اور یہ تمام ویلیوز جو لیتے ہیں ان کو ہم فنکشن کی رینج کہتے ہیں۔ سو فنکشن کو جو ہم ویلیوز اسائن کر رہے ہیں وہ تمام ریئل ویلیوز اسائن کر رہے ہیں، اسی لیے یہ فنکشن ریئل ویلیوڈ فنکشن کہلاتے ہیں۔ ڈومین، رینج اور ریئل ویلیوڈ فنکشنز کی باتیں ہم مزید آگے چل کے کریں گے، کیونکہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ انالیٹیکل جیومیٹری کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ ہمیں اس کے لیے جیومیٹری کی بہت ضرورت پڑے گی، اور خصوصاً تھری ڈائمینشنل جیومیٹری کی۔ انالیٹیکل جیومیٹری ٹو ڈائمینشن کی آپ کیل 1 میں پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ میں بھی آپ نے پڑھی ہے، لیکن پھر بھی اس پر ہم آپ کی یاد کرانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے تھوڑی سی بات ضرور کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی فنکشن y = fx ہو، کوئی ایکویشن، کوئی ریلیشن جو y اور x میں ریلیٹڈ ہو، اس کو سیٹسفائی کرنے والے پوائنٹ
اگر ہم گراف پیپر پر ڈرا کریں تو وہ اس کا گراف کہلاتا ہے. اسٹریٹ لائن کے گراف کو آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کی y از اکول ٹو اے ایکس پلس بی کی فارم کی جو بھی ایکویشن ہوگی اس کا گراف جو ہے وہ اسٹریٹ لائن ہوتا ہے. سرکل کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک سینٹر ہو، ایسا سرکل جو کہ اوریجن پر اس کا سینٹر ہو، تو اس کا گراف کیا ہوتا ہے. ان جنرل سرکل کا گراف اور اس کی ایکویشن کیا ہوتی ہے ذرا ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک سرکل ہے جس کا کہ سینٹر پوائنٹ اے بی پر لائی کرتا ہے اور اس کا ریڈیس آر ہے. اس کی ایکویشن آپ جانتے ہیں ایکس مائنس اے ہول اسکوئر پلس وائی مائنس بی ہول اسکوئر از اکول ٹو آر اسکوئر. یہ کیسے نکالتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ڈسٹینس ہمارے پاس کسی بھی پوائنٹ کا فاصلہ جو سرکل پر ہے اس کا سینٹر اے بی سے وہ ریڈیس کے برابر ہوتا ہے اور اس کا اسکوئر جو ہے اس کے اسکوئر کے برابر ہوتا ہے. اس لیے اس کی ایکویشن یہ ہوگی جو کہ ہم نے ابھی پڑھی. نیکسٹ فگر ہمارے پاس یہ سرکل کی ہی ہے لیکن اس میں دو سرکل نظر آ رہے ہیں. ایک صرف سرکل ہے اور اس کی باؤنڈری ہے اور ایک اس کا انٹیریئر پوائنٹ ہے. ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو اے اسکوئر مین کہ یہاں پر پوائنٹ کا فاصلہ ایگزیکٹ اے کے برابر رہتا ہے. ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر لیس اور اکول ٹو اے اسکوئر مینس کہ یہاں پر ہر وہ پوائنٹ ہو سکتا ہے جس کا کہ فاصلہ اے یا اے سے کم ہو. تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ایک ڈسک ٹریس ہوتی ہے. یہ سرکل کی ایکویشن ہے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کورس میں جو انٹرمیڈیٹ کا کورس تھا اس میں آپ نے سرکل کیا ہے، پیرابولا کیا ہے، ایلپس کیا ہے. اس کو بھی ریوائز کرتے ہیں کہ ان کی ایکویشن کیا کیا ہوتی ہے اور کیسے کیسے ہوتی ہے. کچھ کو ہم ڈرا بھی کریں گے کیونکہ کچھ گراف جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوں گے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اس سلائیڈ پر دیکھتے ہیں یہ ایکویشن ہے y از اکول ٹو ایکس اسکوئر. اس میں x کی ویلیوز لیں اور y کی ویلیو نکالیں. x کی ویلیو 0 ہو تو y بھی 0 ہوگا، x 1 ہو تو y 1 ہوگا، x مائنس 1 ہو تو y 1 ہوگا. اس طریقے سے x 2 ہو تو y 4 ہوگا اور x مائنس 2 ہو تو y 4 ہوگا. ان پوائنٹس کو اگر ہم جوائن کریں تو یہ جو فگر سامنے آتی ہے اس کو ہم پیرابولا کہتے ہیں. تو y از اکول ٹو ایکس اسکوئر کا گراف یہ پیرابولا ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. نیکسٹ سلائیڈ y از اکول ٹو مائنس ایکس اسکوئر ہے. یہ ویسا ہی پیرابولا ہے، اس میں صرف فرق یہ ہے کہ یہ اوپننگ ڈاؤن ورڈ ہے. اس میں ہم کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی پیرابولا ہے. نیکسٹ سلائیڈ ہم یہاں پر پیرابولا کی جنرل ایکویشن کی بات کریں گے. جنرل ایکویشن آف پیرابولا y از اکول ٹو اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس سی. اس ایکویشن کا گراف ہمیشہ پیرابولا ہوتا ہے اور یہ صرف دو قسم کا پیرابولا ہوتا ہے، آئدر اوپننگ اپورڈ آر اوپننگ ڈاؤن ورڈ. اس میں اگر ایکس اسکوئر کا کوفیشنٹ اے اگر نیگیٹو ہے تو یہ پیرابولا اوپننگ ڈاؤن ورڈ ہوگا، اور اگر یہ اے ہمارا پازیٹو ہے تو یہ پیرابولا اوپننگ اپورڈ ہوگا. اس پیرابولا کو ہم ٹریس کریں گے. ٹریس کرنے کے لیے اہم پوائنٹ
کسی بھی پیرابولا کا اس کا ورٹیکس ہوتا ہے. اس قسم کے پیرابولا کا ورٹیکس نکالنے کا فارمولا ہے، ورٹیکس کے ایکس کوآرڈینیٹ نکالنے کا فارمولا ہے از اکول ٹو مائنس بی اوور ٹوائس آف اے. اب اگر ہمیں کسی پیرابولا کا ایکس کوآرڈینیٹ مل گیا تو اس کا وائی کوآرڈینیٹ ہم کیسے نکالیں گے کہ یہ ایکس کوآرڈینیٹ فنکشن میں اگر سبسٹیٹیوٹ کر دیں تو اس کا وائی کوآرڈینیٹ مل جائے گا. یہ بات جو ہم نے زبانی کی ہے ذرا آپ کے ریکارڈ کے لیے تاکہ آپ کے پاس یہ لکھی موجود رہے، اس کے لیے ہم سلائڈ پر چلتے ہیں. Look here that y is a function, y is equal to fx is equal to ax square plus bx plus c. It is a parabola opening upward if a is greater than 0, opening downward if a is less than 0. S coordinate of the vertex is given by x naught is equal to minus b over twice of a. So the y coordinate of the vertex can be calculated putting x is equal to x naught in the equation. So y naught is equal to f of x naught. یہ جو بھی پیرابولا آپ کا اوپننگ اپ ورڈ ہے یا ڈاؤن ورڈ ہے، ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے پاس ایک لائن ہے جو اس کے بالکل بیچ میں گزرتی ہے، اس کو ہم ایکسس آف سیمیٹری کہتے ہیں. اس کی ایکویشن جو ہے دیٹ از x از اکول ٹو ایکس ناٹ ہوگی. نیکسٹ سلائڈ پر ہمارے پاس یہ دونوں قسم کے پیرابولا ملیں گے آپ کو. یہ y از اکول ٹو اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس سی، جہاں a جو ہے وہ گریٹر دین 0 ہے، اور یہ پیرابولا اوپننگ اپورڈ ہے. اس سے نیکسٹ سلائڈ پر ہمارے پاس a جو ہے وہ لیس دین 0 ہے، نیگیٹو ہے، تو لہذا اس کی شیپ اوپننگ ڈاؤن ورڈ ہوگی. اسکیچنگ دا پیرابولا. اب ہم کوئی کانکریٹ ایگزامپل لیں گے اور اس ایگزامپل سے ہم پیرابولا ٹریس کریں گے. ہماری نیکسٹ ایگزامپل جو ہے دیٹ از y از اکول ٹو مائنس ایکس اسکوئر پلس 4x. اس میں دیکھیے a جو ہے وہ -1 ہے، یعنی لیس دین 0 ہے، لہذا پیرابولا ہمارا جو ہوگا وہ اوپننگ ڈاؤن ورڈ ہوگا. ورٹیکس جو ہے اس کے نکالنے کے لیے x از اکول ٹو مائنس بی بائی 2a. تو اگر ہم یہ b از اکول ٹو یہاں ہمارے پاس 4 ہے، a از اکول ٹو -1 ہے، اس فارمولے میں پٹ کریں تو x جو ہے وہ 2 نکل آتا ہے. یہ ہمارے پاس ورٹیکس کا x کوآرڈینیٹ ہے. y کوآرڈینیٹ کے لیے ہم ایکویشن میں x کی جگہ 2 پٹ کریں گے. سو لہذا یہ 2 پٹ کرنے سے y از اکول ٹو -2 اسکوئر پلس 4 انٹو 2، سو الٹیمیٹلی از اکول ٹو 4. سو پیرابولے کے ورٹیکس کا y کوآرڈینیٹ 4 ہوگا. اس طریقے سے ورٹیکس ہم نے معلوم کر لیا جو کہ 2, 4 ہے. زیروز آف دا پیرابولا مینز وہ پوائنٹ جہاں کے پیرابولا ایکس ایکسس کو میٹ کرتا ہے. اس کے لیے ہم y کو 0 کرتے ہیں. مائنس ایکس اسکوئر پلس 4x از اکول ٹو 0، یہ ایک ایکویشن ہے جس کا کہ سولوشن ہمیں ملتا ہے x از اکول ٹو 0 اینڈ x از اکول ٹو 4. سو لہذا ہمارا پیرابولا ایکس ایکسس کو 2 پوائنٹ پہ میٹ کرتا ہے، ایک 0, 0 پر اور ایک 4, 0 پر. یہ پیرابولا پر لائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ مزید پوائنٹ ہم نکال سکتے ہیں. اگر x کی ویلیو 1 دیں تو y 3 نکلتا ہے، اور x کی ویلیو 3 دیں تو y 3 نکلتا ہے. ان سب پوائنٹس کو ٹریس کریں تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فگر ٹریس ہو جائے گی.
ہماری نیکسٹ ایگزامپل ایسا پیرابولا ہوگا جس کی جو کہ اوپننگ اپورڈ ہوگا. اس کے لیے ہم جو ایکویشن لیں گے وہ y از اکول ٹو ایکس اسکوئر مائنس 4x پلس 3 ہوگی. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ٹریس کرتے ہیں. سنس a is equal to 1 which is greater than 0, parabola is opening upward. Vertex occurs at x is equal to minus b by 2a. Substituting the value for b and a, we get x is equal to 2. Axis of symmetry is the vertical line x is equal to 2. The y coordinate of the vertex is definitely be calculated if we substitute for x is equal to 2. So y is given by y is equal to 2 square minus 4 into 2 plus 3 is equal to minus 1. Hence the vertex is 2 minus 1. The zeros of the parabola, that is the point where the parabola meets x-axis, are the solution to the equation x square minus 4x plus 3 is equal to 0. If you solve this equation, you get x is equal to 1 and x is equal to 3. Therefore, 1 0 and 3 0 lie on the parabola. Also, if you put x is equal to 0, we get y is equal to 3, and x is equal to 4, we will get y is equal to 3. So 0 3 and 4 3 lie on the parabola. So if we put and graph it, so we will get this graph, and this graph is opening upward. یہ جو پیرابولاز جو ہم نے دیکھے اوپننگ اپورڈ اوپننگ ڈاؤن ورڈ، ان کا کافی استعمال ہے. ایسے فنکشن جس میں کوئی منیمم کی بات معلوم کرنی ہو کہ کوئی فنکشن منیمم کہاں پر ہے یا میکسیمم کہاں پر ہے. اکنامکس میں ریونیو میکسیمم کہاں پر ہے، اگر اس کا فنکشن ریونیو کا فنکشن کوڈریٹک فنکشن ہے، اس قسم کا فنکشن ہے، تو وہ ورٹیکس پر میکسیمم ہوگا اور اس کا گراف جو ہے وہ اوپننگ ڈاؤن ورڈ ہوگا اور ورٹیکس جو ہے وہ اس کی میکسیمم ویلیو دے گا. کاسٹ فنکشن ظاہر ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کاسٹ منیمم کہاں ہوگی، تو کاسٹ کا فنکشن ہمیشہ ایسا پیرابولا ہوگا جس کا کہ گراف اوپننگ اپورڈ ہوگا اور ڈیفینیٹلی اس کا ورٹیکس جو ہے اس کی منیمم ویلیو دے گا. ان فنکشنز کا استعمال ہم ان اکنامکس میں بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اور کئی اور ایگزامپل دینے میں یہ کام آئیں گے. اس کے لیے ہم اب نیکسٹ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایلپس کی بات کی ہوگی انٹرمیڈیٹ میں، تو تھوڑا سا آپ کی ریویژن کے لیے ایلپس کی بھی بات کر دیتے ہیں. ایلپس آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایکویشن ایکس اسکوئر اور اے اسکوئر پلس وائی اسکوئر اور بی اسکوئر از اکول ٹو 1، اس ٹائپ کی ایکویشن ہوتی ہے. دو قسم کے ایلپس ہوتے ہیں آپ کے، ایک وہ جس کا کہ میجر ایکسس along دا ایکس ایکسس ہو، ایک وہ جس کا کہ میجر ایکسس along دا وائی ایکسس ہو. یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ایلپس ہے یہ ایسا ہے جس کا کہ میجر ایکسس along دا ایکس ایکسس ہے. سو اس کی ایکویشن ایکس اسکوئر اور وائی اسکوئر پلس وائی اسکوئر اور بی اسکوئر از اکول ٹو 1 ہے. اس کا فوکائی جو ہے وہ میجر ایکسس پر لائی کرتے ہیں اور اس کا سینٹر جو ہے وہ اوریجن پہ ہے، اور اس کے ایکس انٹرسیپٹس ڈیفینیٹلی ایکس از اکول ٹو پلس مائنس اے ہیں اور وائی انٹرسیپٹ جو ہیں وہ پلس مائنس بی ہیں. اس میں اے جو ہے دیٹ از گریٹر دین بی ہے. نیکسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایلپس ہے جس کا کہ میجر ایکسس along دا وائی ایکسس ہے. سو اس کی ایکویشن ایکس اسکوئر اور بی اسکوئر پلس وائی اسکوئر اور اے اسکوئر
इज इक्वल टू 1 होगी। इसके फोकियाई मेजर एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे होंगे और इसका माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ अलोंग होगा। सेंटर इसका ओरिजिन पर होगा। एक्स इंटरसेप्ट्स प्लस माइनस बी होंगे और वाई इंटरसेप्ट्स प्लस माइनस ए होंगे। यहां पर ए इज ग्रेटर देन बी। जो ग्रेटर है वो दैट इज ऑलवेज अलोंग द मेजर एक्सिस। अगली एग्जाम्पल जो है हम इसकी हाइपरबोला की लेते हैं। हाइपरबोला भी आप जानते हैं 2 किस्म के होते हैं। सो हम देखते हैं हाइपरबोला, ये प्लीज आप देखें कि यहां हमारे पास पहला हाइपरबोला नजर आ रहा है और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। एक्स एक्सिस इसमें ट्रांसवर्सल एक्सिस कहलाता है और वाई एक्सिस इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाता है। सेंटर इसका ओरिजिन पर है। ये लाइनें जो इनको टच तो नहीं करती लेकिन साथ साथ रहती हैं, जिनकी की इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी और ए एक्स और y इज इक्वल टू माइनस बी और ए एक्स, ये हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आप फिर हाइपरबोला देख रहे हैं। इसमें फर्क ये है कि हमारे जो एक्सिस हैं वो बदल गए हैं और फोकियाई जो है वो अलोंग वाई एक्सिस हो गया है और कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो गया है। इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इसमें एसिम्पटोट जो है दैट इज y इज इक्वल टू ए और बी एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स हैं। हमने आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ जो कि 2 डायमेंशन में लाई करते हैं वो डिस्कस किए। इसकी डिटेल ज्योमेट्री आपने केल्विन में या इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी कि पैराबोला की इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं या एलिप्स की इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, सर्कल की इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं और लाइन की इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं और लाइन और इन कर्व को जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उन पॉइंट्स को कैसे मालूम करते हैं। ये तमाम डिटेल्स हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन को आप जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद फंक्शन की डोमेन और रेंज की बातें करेंगे और मज़ीद 3 डायमेंशन की बातें करेंगे। सो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।